کچھ عرصہ پہلے اگر کوئی خاتون، کوئی عورت بے پردہ ہوتی تو اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی اس کو برا بلا کہہ کر، اس کی تربیت کہہ کر اس کو پردے کا حکم دیتے اور اس کو اس چیز پر روکتے کہ آئندہ کسی کے سامنے بے پردہ باہر نہیں نکلنا۔ مگر اب یہ بے پردگی والی جو برائی ہے اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب اسے لوگ معیوب سمجھتے ہی نہیں، بلکہ روشن خیالی اور فیشن وغیرہ کا نام دے کر لوگ اسے اچھا قرار دیتے ہیں۔ ہماری شادیوں پر اب جو فنکشن ہوتے ہیں وہ مرد عورت کے اختلاط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اسی جگہ مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پرائے لوگ بھی آ رہے ہیں، اپنے بھی آ رہے ہیں، محارم بھی آ رہے ہیں، غیر محارم بھی آ رہے ہیں، اور عورتوں کے گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو اچھے اچھے گھرانے کے لوگ، دیندار گھرانے کے لوگ، کیوں کہ جو گناہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے لوگ پھر اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو باعث شرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج جس موضوع پر چند ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کی جرثارت کروں گا وہ یہ ہے کہ ظلم دائم رہا نہیں کرتا، ظلم ہمیشہ نہیں رہا کرتا۔ جو برائی معاشرے میں عام ہو جائے اس کی ہیبت، اس کا ڈر لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ اسے باعث شرم نہیں سمجھتے، بلکہ اگر وہ گناہ بہت زیادہ رائج ہو جائے تو نوبت یہاں تک پہنچ آتی ہے کہ معاذ اللہ لوگ اس کا نام تبدیل کر کے اسے اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس قسم کے کئی جرائم کی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ مثلاً فحاشی، بے حیائی قطعی طور پر حرام عمل ہے۔ خواتین کا بے حجاب بازاروں میں گھومنا حرام عمل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اگر کوئی خاتون، کوئی عورت بے پردہ ہوتی تو اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی اس کو برا بلا کہہ کر، اس کی تربیت کہہ کر اس کو پردے کا حکم دیتے اور اس کو اس چیز پر روکتے کہ آئندہ کسی کے سامنے بے پردہ باہر نہیں نکلنا۔ مگر اب یہ بے پردگی والی جو برائی ہے اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب اسے لوگ معیوب سمجھتے ہی نہیں، بلکہ روشن خیالی اور فیشن وغیرہ کا نام دے کر لوگ اسے اچھا قرار دیتے ہیں۔ ہماری شادیوں پر اب جو فنکشن ہوتے ہیں وہ مرد عورت کے اختلاط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اسی جگہ مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ پرائے لوگ بھی آ رہے ہیں، اپنے بھی آ رہے ہیں، محارم بھی آ رہے ہیں، غیر محارم بھی آ رہے ہیں، اور عورتوں کے گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو اچھے اچھے گھرانے کے لوگ، دیندار گھرانے کے لوگ، کیوں کہ جو گناہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے لوگ پھر اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو باعث شرم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیانتی اور قومی مفادات پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینا، یہ بھی ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ جن کو لوگ اب برا سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ ان قبائح کو، جھوٹ کو، بددیانتی کو، وعدہ خلافی کو اپنے ذاتی مفاد کو یو ٹرن کا نام اور سیاسی چال کا نام دے کر اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ معاشرے میں عام رائج ہو جاتا ہے
پھر لوگ اس کو کرنے میں کوئی باعث شرم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو اپنے لیے باعث عار نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ظلم ایک ایسی چیز ہے، ایسا سنگین جرم ہے، صرف مذہب اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ظلم کو برا سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ظلم پر بے شمار وعیدیں آئی ہیں، اور بہت مرتبہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظالم کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ظلم کا جرم، ظلم کا گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آتے۔ عالمی سطح پر نظر دوڑائیں یا ملکی سطح پر، پوری دنیا کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں یا اپنے ملکی سطح پر، حکومت کی بات ہو یا عوام کی بات ہو، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہمیں نظر آتا ہے۔ بلکہ خود عدلیہ، جس کا کام ہی لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اگر عدلیہ کے شعبے کی بات کریں، وہ بھی عدلیہ کا شعبہ خود بھی شفاف انصاف کو ترس رہا ہے۔ عدلیہ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں، یعنی جنہوں نے عدل خود قائم کرنا تھا وہ بھی شفاف اور صحیح انصاف کو ترس رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے دور میں مظلوم کی حالت یہ ہے، یعنی جس پر ظلم کیا جاتا ہے، ظالم ہم دیکھتے ہیں کہ بے شرمی کی طرح سر عام گھوم رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، لیکن مظلوم کی حالت یہ ہے، ایک شاعر نے کہا ہے، ہزاروں ظلم ہوں مظلوم پر تو چپ رہے دنیا۔ ہزاروں ظلم ہوں مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے دنیا۔ مظلوم پر ہزاروں ظلم ہو تو دنیا چپ رہتی ہے، اور اگر مظلوم خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لے تو دنیا کہتی ہے دہشت گرد ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ظالم شخص مظلوم کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ظالم شخص اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، کیونکہ مظلوم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو انعام اور اجر عطا فرماتا ہے، جبکہ ظالم بندہ اللہ کے غضب کا، اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور پھر جس طرح ظلم کرنا سنگین جرم ہے، بڑا جرم ہے، اسی طرح ظالم کی حمایت کرنا، طاقت کے باوجود ظالم کو ظلم سے نہ روکنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور ظالم کی حمایت کرنا بھی گناہ ہے۔ طاقت کے باوجود ظالم کو ظلم سے نہ روکنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ جو حمایتی ہوتا ہے وہ بھی ظالم کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ جب ظلم بولا جاتا ہے تو ظلم سے مراد یہ لیا جاتا ہے کسی کو جانی طور پر، مالی طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ظلم کی تعریف یہ ہے، ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرنا ظلم ہے، اور جس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کرنا ظلم ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اب کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ زنا سے منع کیا گیا، اب کوئی بندہ اگر زنا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔
مسلمان کو تکلیف دینے سے اللہ نے منع فرمایا، نہ اس کو جانی تکلیف دے سکتے ہیں، نہ مالی تکلیف دے سکتے ہیں، نہ اس کو روحانی تکلیف دے سکتے ہیں۔ اب جو اپنے مسلمان بھائی کو جانی تکلیف دے، مالی تکلیف دے، یہ اس پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ظلم کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کو کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ پھر سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، چونکہ شرک یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جناب لقمان علیہ السلام نے، اور شرک ایسا کبھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ نے خود قرآن کریم میں فیصلہ فرما دیا کہ مشرک جو شرک ٹھہرانے والا ہے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند وصیتیں فرمائی، ان وصیتوں میں سے نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ پتہ چلا ظلم اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، اور ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ایک بہت بڑی جو قسم ہے ظلم کی وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ظلم کی ایک بدترین صورت ناحق قتل کرنا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا ظلم کی ایک بدترین صورت ہے، جو آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ناحق قتل کر دیتے ہیں، شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی۔ یہ ظلم کی ایک بدترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ عطا کیا ہے۔ ظلم کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ مسلمان کو کیا کر دیا جائے؟ ناحق قتل کر دیا جائے۔ مسلمان کا قاتل اللہ عز و جل کی امان کو توڑ دیتا ہے۔ مسلمان کا قاتل اللہ کے غضب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا قاتل جہنم میں اپنی سزا کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے۔ مسلمان کا قاتل اپنے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت کو لازم قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے حبیب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی بندہ مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا، وغاضب علیہ، اللہ کے غضب پر رہے گا، اللہ اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے، ولعنہ، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت برستی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے بندے کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کس بندے کے لیے؟ جو کسی بندہ مومن کو ناحق قتل کرتا ہے۔ کیا سزا ہے؟ جہنم سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ کیا سزا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس پر غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بدترین صورت ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبہم اللہ فی النار۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے اکیلے تو نہیں، ہم نے بہت ساروں نے مل کے قتل کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے
حدیث پاک سنے، حضور نے فرمایا اگر آسمان والے بفرض محال مان لیا جائے، آسمان والے بھی زمین والے بھی سارے مل کر ایک مومن کے قتل میں اگر شریک ہو جاتے ہیں، ایک مومن کے قتل میں سارے آسمان والے بھی سارے زمین والے بھی اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہوتے ہیں، لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ ساروں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک مومن کو اگر ساروں نے مل کے بھی قتل کر دیا، اس قدر بڑا سنگین جرم ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ دنیا تو نکل جائے گی، دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، آگے میں ذکر کروں گا، لیکن آخرت میں کیا بنے گا؟ اس وقت تو ہم بڑے غرور میں ہوتے ہیں، بڑے تکبر میں ہوتے ہیں، ہمیں اپنے سیٹ کی اور اپنا یہ پر ہوتا ہے کہ ہمیں کون پوچھے گا؟ قیامت والے دن کیا بنے گا؟ لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ جہنم میں ٹھونس دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر پوری دنیا کی تباہی سے سخت تر، ایک طرف پوری دنیا کی تباہی ہے اور ایک طرف مومن کا قتل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مومن کا قتل اللہ کو زیادہ سخت ہے اللہ پر پوری دنیا کی تباہی سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا پوری دنیا کی تباہی سے سخت تر ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کی تباہی ہے اور ایک طرف ایک مدعی مومن کا، مسلمان کا ناحق قتل کرنا، اللہ کو یہ مسلمان کا ناحق قتل کرنا پوری دنیا کی تباہی سے زیادہ سخت تر ہے۔ چونکہ اللہ نے دنیا کو بنایا انسان کے لیے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، دنیا کے لیے انسان کو نہیں بنایا، انسان کے لیے دنیا کو بنایا، اس لیے دنیا کا قتل، دنیا کی تباہی آسان چیز ہے اور ایک بندہ مومن کا قتل کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر پرواہ نہیں کی جاتی، ایک کلمہ پڑھنے والوں کو بے دھڑک ہو کر مار دیا جاتا ہے، چاہے عالمی دنیا میں ہو یا ملکی دنیا میں ہو، چاہے صوبائی سطح پہ ہو، چاہے حکومتی سطح پہ ہو یا عوامی سطح پہ ہو، چاہے کوئی بھی ہے، ایک بندہ مومن کا ناحق قتل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ناحق قتل کسی کو نہیں کر سکتے، چاہے وہ حکومت کا بندہ ہو یا عوام کا بندہ ہو، کسی کے لیے کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ کل قیامت والے دن آج جو بڑے دندناتے پھرتے ہیں نا، قتل کر کے بھی اس پر پراؤڈ حاصل کرتے ہیں، ہمیں بڑا پراؤڈ ہے، بڑا فخر ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قیامت والے دن کیا بنے گا؟ قیامت والے دن قاتل کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ حدیث پاک سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ناحق قتل کرنا تو گناہ ہے ہی ہے، ناحق قتل کو جائز سمجھنا، جنہوں نے ناحق قتل کیا ان کی حمایت کرنا، یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی کبیرہ گناہ، یہ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں جو ناحق قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ ناحق قتل کو، چونکہ ناحق قتل کرنا حرام ہے اور حرام کو حلال سمجھنا یہ تو کفر ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کا سبب ہے۔ کل قیامت والے دن قاتل کو کیسے لایا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامت، قیامت والے دن مقتول
قاتل کو اللہ کی برگاہ میں فیصلے کے لیے لے کر آئے گا۔ مقتول خود، آج مقتول کمزور ہے، آج مقتول کے ورثاء مقدمہ نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، لیکن کل قیامت والے دن کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں پر مقدمہ حق پہ ہوگا۔ یجیء المقتول بالقاتل، مقتول قاتل کو لے کر آئے گا، لائے گا کیسے؟ ناسیتہ، آج تو اگر قاتل کا مقدمہ پیش ہو بھی جائے اور قاتل تھوڑا تکڑا ہو، پیسے والا ہو، تو اس کو عدالت میں اس طرح لایا جاتا ہے جیسے یہ جو ہے یہ مقتول ہے اور جو دوسرا بندہ ہے وہ اس نے جرم کیا ہوا ہے، اس طرح اس کو ہاتھ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح اس کو پیش کیا ہے، عمدہ ترین اس کو کاٹن پہنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن حال یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ناسیتہ ورأسہ بیدہ، اس قاتل کے پیشانی کے بال اور اس کے سر کے بال مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ گھسیٹ کر رب کی برگاہ میں اس قاتل کو پیش کرے گا، کہے گا کیا؟ یقول یا ربی قتلنی ھذا حتی یدنیہ من العرش، اللہ کے عرش کے قریب لے کر جائے گا اور کہے گا یا رب دنیا میں اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، دنیا میں اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا، میرا کوئی جرم نہیں تھا، ناحق میرا قتل جائز نہیں تھا، میرا خون بہانا جائز نہیں تھا، اس نے ناحق قتل کیا۔ پھر سیدنا جندب فرماتے ہیں سل ھذا فیما قتلنی، یا رب اس سے پوچھنا کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا تھا، کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کیا تھا۔ اب قاتل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا چونکہ اس نے ناحق قتل کیا ہوگا۔ پھر قاتل آگے سے کہے گا کیا؟ آج کہتے ہیں نا ہم مجبور تھے، پیچھے سے آرڈر تھا، قیامت والے دن جب قاتل کہے گا نا قتلتہ علی ملک فلان، فلانے بادشاہ کی حکمرانی تھی، اس کی حکمرانی میں میں نے قتل کیا، اس کے آرڈر پہ قتل کیا، یا وہ مجھے روک سکتا تھا، اس کی بادشاہت تھی، لیکن وہاں پہ چونکہ قانون نہیں تھا، وہاں پہ انصاف نہیں تھا، مجھے ڈر نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا، اس قاتل کو بھی اور جس کے نظام کے تحت قتل کیا گیا، دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے کسی کو ناحق قتل کرنا؟ پہلے ذکر کیا جب کسی معاشرے میں کوئی جرم عام ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کو کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، پہلے ایک قتل ہو جاتا تھا پورے ملک میں افراتفری پھیل جاتی تھی، آج سینکڑوں قتل ہو جاتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس پر پراؤڈ محسوس کیا جاتا ہے، اس پر لوگوں سے داد لی جاتی ہے، اس پر پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کے لیے تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے ناحق ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ اس لیے ناحق قتل کرنا ظلم کی بدترین صورت ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایک غزوہ کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر مسلمان اور کافروں کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمان کافر کو قتل کرنے لگا، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اب مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس کو قتل کرتا، لیکن غلط فہمی کی بنا پر قتل کر دیا۔ جب حضور کی برگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، اس نے کب کلمہ پڑھا؟ عین موت کے وقت، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اب مسلمان کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، چونکہ اب اس کا قتل کیا ہو چکا تھا؟ ناحق ہو چکا تھا۔ اب جائز، پہلے جب تک کلمہ کفر پہ تھا، جنگ ہو رہی تھی،
اس کا خون حلال تھا، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا خون حلال نہیں رہا۔ جب حضور کی برگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، حضور جنگ کے دوران ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا اور فلاں نے غلط فہمی کی بنا پر قتل کر دیا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا جس شخص نے قتل کیا تھا۔ حضور نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ او میرے پیارے صحابی، مجھے بتا تو کل قیامت والے دن کیسے اپنا دفاع کرے گا جب لا الہ کا کلمہ دعویٰ کرے گا کہ میں یہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، اس پڑھنے کے باوجود تو نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ لا الہ الا اللہ اپنا مقدمہ رب کی برگاہ میں پیش کرے گا، تیرے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی جواب ہوگا کیا؟ عرض کی سونے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اے حبیب، آپ رب کی برگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، غلطی ہو گئی ہے، غلط فہمی کی بنا پر قتل کر دیا، قیامت والے دن میرے پاس کوئی جواب ہوگا نہیں۔ اور جو بندہ ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہے، حضور کی نعتیں پڑھتا رہے، اس کو ناحق قتل کر دیا جائے، قیامت والے دن کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا، اور مقدمہ کون پیش کرے گا؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ رب کی برگاہ میں مقدمہ پیش کرے گا، بندہ نہیں، بندہ بھی پیش کرے گا، لیکن یہاں پر اس حدیث میں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ رب کی برگاہ میں مقدمہ پیش کرے گا کہ بندہ یہ پڑھتا تھا مجھے، اس کے باوجود فلانے نے مجھے قتل کر دیا۔ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پر ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ظالم کی حمایت کرنا، ظالم کو اچھا سمجھنا، ظالم کو سلوٹ کرنا، ظالم کے عمل پہ خوش ہونا، یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ اگر ہم نے قتل نہیں بھی کیا تو کم از کم جنہوں نے قتل کیا ان کو ہم برا کہیں۔ اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہے تو ہم اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم ایمان کی ادنا کیفیت یہ ہے کہ دل میں اس ظلم کو برا سمجھیں۔ اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کی دعا رب کی برگاہ میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، مظلوم کی دعا سے بچو، اتقی دعوت المظلومی، چونکہ رب اور اس مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ ہوتی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، مچھلیاں کو شکار کرتا، اس سے اپنا گزر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن اس نے شکار کیا، بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں لگی۔ جب وہ اس مچھلی کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں جو فرعونی افیسر تھا، توجہ کریے گا، ظلم کرنا کتنا بدترین گناہ ہے۔ جو فرعونی تھا درمیان میں افیسر، اس نے اس کو روکا اور ظلماً اس سے وہ اس کی جو بڑی مچھلی تھی وہ لے لی۔ اب اس بنی اسرائیلی نے رب کی برگاہ میں عرض کی، دعا کی۔ دعا کیا کی؟ الہی خلقتنی مسکینہ خلقتنی ضعیفہ، یا رب تو نے مجھے مسکین بنایا ہے، مجھے کمزور بنایا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وَخَلَقْتَهُ قَوِيًّا عَنِيقًا، اور اس کو تو نے طاقتور بنایا ہے، میں قیامت تک صبر نہیں کر سکتا کہ قیامت والے دن اس کا بدلہ لوں، میں قیامت تک صبر نہیں کر سکتا۔ فَخُذْ بِحَقِّي مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، میرے حق کی وجہ سے دنیا میں اس کی پکڑ کر، میرے حق کی وجہ سے دنیا میں اس کی پکڑ کر۔ جب وہ فرعونی مچھلی لے کر جاتا ہے، مچھلی کو کاٹنے لگتا ہے، اللہ کے حکم سے
مچھلی اپنے منہ سے اس کی انگلی پہ زخم لگا دیتی ہے. زخم اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے. جب حکیم کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے زہر تیرا پھیل گیا, انگلی کاٹنی پڑے گی, کوئی حال نہیں ہے, زہر پھیل جائے گا. انگلی کٹ گئی, تکلیف دور نہ ہوئی, زہر بازو میں آ گیا, ہاتھ کٹ گیا, بازو کٹ گیا, درد کندھے پہ آ گیا. رویا, گڑ گڑایا, رب کے حضور دعا کی. رات کو خواب آئی کہ مجھ سے دعا نہ کر, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ سزا یہاں پہ رک جائے, جا فلاں بندے کے پاس جا جس پر تو نے ظلم کیا تھا, اس کو راضی کر لے, میں راضی ہو جاؤں گا. صبح اٹھا, اس بندے کے پاس گیا, معافی تلافی کی, اس نے معاف کیا تو اس کا جرم معاف ہوا. بہت سارے ظلم, جو کہتے ہیں نا قیامت کس نے دیکھی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں بھی اس ظلم کی سزا ملتی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے سامنے جو اپنے زمانے میں بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بڑی بکواس کیا کرتے تھے, لیکن ایسے ذلیل ہو کر مرے. امام حسین علی مقام, آپ کا سر کوفہ کے محل میں ابن زیاد کے سامنے ٹیبل پہ رکھا گیا. کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا, اسی ابن زیاد کا سر اسی ٹیبل پر مختار ثقفی قذاب کے سامنے پڑا ہوا تھا. اور کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا, اسی ٹیبل پر مختار ثقفی کا بھی سر پڑا ہوا تھا. ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. 405 ہجری میں کوفہ میں ایک بیماری پھیلی جس کی وجہ سے 1500 لوگ اندھے ہو گئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1500 لوگ وہی تھے جو امام حسین علی مقام کے قتل میں, آپ کی شہادت میں کسی نہ کسی طرح کیا تھے, شامل تھے. تم جو ظلم ہوتا ہے اس کی سزا صرف ظالم کو نہیں ملتی, بلکہ آنے والی نسلیں بھی پھر اس ظلم کی وجہ سے پکڑی جاتی ہیں. اس لیے کسی پر اتنا ظلم نہ کریں کہ جب اپنے اوپر آئے تو پھر بندہ برداشت نہ کر سکے. 400-500 بندوں کو قتل کر دیا جائے, کئی ہزار کو زخمی کر دیا جائے, اور وہ رسا کو لاشیں بھی نہ دی جائیں. ظلم ظلم ہے, چاہے عوام ظلم کرے وہ بھی ظلم ہے, حکومت کرے تو وہ بھی ظلم ہے. دنیا ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آج مجھے بھی ظلمن لے لیں, چونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو, بھائیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے, کئی مسجدوں کو سیل کر دیا گیا ہے. ظلم ظلم ہے, ظلم ہمیشہ رہتا نہیں ہے, یہ حکمرانی ہمیشہ رہتی نہیں ہے, یہ سیٹ ہمیشہ رہتی نہیں. بالآخر لالا موت ہے, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو ہم چونکہ ڈائریکٹ تو قتل نہیں کر رہے, لیکن ہم نے ایسے ظالموں کی حمایت کرنی نہیں ہے کسی بھی طرح. ہم اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو ایسے عمل کو برا سمجھیں, اور ایسے آئندہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کریں. یاد رکھیں آج وہ ہمارے بھائیوں کو قتل کیا گیا نا, کل ہماری بھی باری ہے. کل وہ قتل ہو رہا تھا تو میں چپ تھا, آج میری باری ہے تو تو چپ ہے. کل تیری باری ہوگی تو کوئی اور کیا ہوگا, چپ ہوگا. بہت ہم چپ ہو گئے, اب بولنے کی باری ہے. اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے, کھلا دل عطا فرمائے. اللہ ہمارے دل میں صرف اسلام کی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.